جب آپ ڈاکومنٹ لے کے آ رہے ہیں تو ان کو بکسے میں یا بستے میں نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہینڈ میں ہونا چاہیے, لیکن ہینڈ میں بھی وہ آپ کا جو کور ہے اس سے نکل کے اوپر ارینج آرڈر میں پڑے ہوئے ہوں, آپ کے پاس ہوں. اگر یہ آواز دھیمی ہے اور اس میں کپ کپی ہے, لڑکھڑا رہی ہے وہ آواز, اور ابھی کچھ ڈر لگ رہا ہے, لگ تو رہا ہے, جب آپ انٹرویو میں باہر بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں آپ ان سے تھوڑا سا ڈسکس کریں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, کوالیفیکیشن کیا ہے, ذرا گپ شپ لگائیں. اس سے آپ کی جو یہ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا جو آپ کے اندر جو کپ کپی اور جو تھوڑا سا اندر سے فیئر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. تو انٹرویوز کیسے دینے چاہیے, اس کی پریپریشن, انٹرویو کی تیاری کیسے کریں, انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کر کے جائیں, کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. لائف میں تو اب انٹرویوز ہی چل رہے ہیں, اور وہ کس بھی سٹیج پہ ہے اس کا انٹرویو سے علیحدگی نہیں ہو سکتی. اس نے کسی انٹرویور کے پاس انٹرویو دینا ہے, چاہے وہ باس ہے, چاہے وہ سپروائزر ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہے. لیکن میں جو اس وقت آپ سے زیادہ گائیڈ کروں گا, زیادہ بات کروں گا, وہ نیو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کیریئر شروع کر رہے ہیں ابھی ساتھ ساتھ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ گریجویٹ لیول پہ, اس سے اوپر ماسٹرز لیول پہ, ان کے لیے. اوکے, انٹرویو کی جب بھی آپ کے پاس, جب انٹرویو کے لیے آپ جاتے ہیں تو جب بھی کسی جگہ آپ اپلائی کرتے ہو پہلے تو ہوتا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, کہ آپ اس کے اہل ہیں درخواست دینے کے. کوشچن آتا ہے میٹرک ہونا چاہیے, یہ مضمون ہونے چاہیے, نمبر اتنے ہونے چاہیے, اس شہر کا اس ملک کا رہائشی ہونا چاہیے, اتنی عمر ہونی چاہیے, وہ اپلائی کر سکتا ہے. جب ہم نے اپلائی کر دیا اور اس کے بعد کسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کسی کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوتا ہے. جو نارمل سبجیکٹ ہوتے ہیں اسکل کے علاوہ ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوتا ہے, اور جو اسکلڈ والے کوئی ٹیکنیکل ٹریڈز کے ایگزامز ہوتے ہیں یا پوسٹیں ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اور ٹیسٹ میں سے جو پاس ہوتے ہیں پھر ان کا انٹرویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرویو کے لیے خاص اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ انٹرویو جس آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں جہاں آپ نے اپلائی کیا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ, اخبار میں, کسی بھی جگہ سے اس ادارے, اس جگہ کی, اس بندے کے جو مالک ہیں, اس کے جو ہیڈز ہیں, ڈپارٹمنٹ جو چل رہا ہے, اس کے پورے سسٹم کو ایک نظر گو تھرو کر لیں پہلے سے. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ اگر وہ موجود نہیں ہے ادارہ, جبکہ آج کل سارے بڑے ادارے ہیں, پھر اس کی جو لوکل لوکیلٹی ہے اس کو پہلے ایک نظر دیکھ لیں کہ وہ کہاں واقع ہے, کسی سے پوچھ لیں فلاں ادارہ ہے جی وہ کیسا ہے, خود وہاں ایک وزٹ کر لیں. ایک تو آپ کو جگہ کا پتہ چل جائے گا, اور ایک وہاں جو اندر کروا رہے ہیں انفارمیشن پتہ چل جائے گی. آپ بروشر لے لیں, سر یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے, مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے, یا میرا کوئی, میں انفارمیشن لینے آیا ہوں. اس سے ہٹ کے کہ آپ وہاں انٹرویو دینے چاہیں گے, وہ اپنے وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے, یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ میں خود اعتمادی آئے گی اور کانفیڈنس آئے گا. جب صبح آپ اٹھیں گے, انٹرویو کے لیے جائیں گے, آپ کو پتا ہوگا آپ نے کہاں جانا ہے, کس روٹ سے جانا ہے, کتنے بجے گھر سے نکلیں تو کتنے بجے ایگزیکٹ پہنچ جائیں گے. دروازہ بھی پتا ہے, اس کا اوپننگ آورز بھی پتا ہے, ایون اس کی جو اندر سٹنگ ایریا کی جو ایریا ہے کہاں بیٹھنا ہوگا وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, اور لوگ جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان کا بیہیو کیسا ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہوگا. آپ مکمل پر اعتماد اور کانفیڈنٹ ہوں گے, تو آپ کے اندر جو فیئر ہوگا انٹرویو دینے کا وہ تقریباً 50% تک کیا ہو چکا ہوگا, کم ہو چکا ہوگا. کیونکہ انٹرویو دینے جب بھی آپ جاتے ہیں اس کے اندر 50% جو فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اب پتہ نہیں وہ جگہ مجھے ملے گی یا نہیں, پتہ نہیں میں وقت پہ پہنچ پاؤں گا یا نہیں, پتہ نہیں آگے وہاں جو لوگ ہوں گے, ادارہ ہوگا وہ کیسا ہوگا, کرواتا کیا ہے, پتہ نہیں وہ پوچھے گا کیا. یہ تو بات کی بات ہے. تو 50% ہمارا جو فیئر ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, اگر آپ انٹرویوز آپ لوگوں نے دیے ہیں تو اب یہ لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر سوال بھی ہو سکتا ہے. سوال ہو یا نہ ہو, ٹپ میں نے آپ کو یہ دی ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس دن آپ انٹرویو دینے جائیں اس دن آپ 50% زیادہ پر اعتماد نظر آئیں گے اگر آپ یہ سٹیپس 2 چوز کر لیتے ہیں.
हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, डाटा पूरा देख लें, कौन मालिक, कौन क्या क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, इदारे क्या हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूट है कोर्सेज क्या करवाता है, कब से खुला हुआ है, कौन इसको चला रहा है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, ठीक है। नेट पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं है, सोशल पे नहीं है, जबकि आजकल है। तो जहाँ लोकेलिटी है उसकी लोकल किसी मार्केट में एरिया से जाके अपने पेरेंट्स के थ्रू, मेल है तो वो खुद, फीमेल है तो किसी के थ्रू, यार मुझे इस इदारे का बताएं, ये इदारा ये क्या चीज़ है, ये क्या करवाते हैं, कब से खुला हुआ है, इनको कौन चलाता है, लोग कैसे हैं इनके, ठीक है। अगर छोटा मोटा इदारा है मेरे पास, चाहे गवर्नमेंट का इदारा है, उसको भी आप पहले से देख सकते हैं, जो इदारा आपको नेट पे नहीं मिलता। और मोस्टली आपको 70-80% इदारे जो हैं वो घर बैठे आपके सिस्टम पे मौजूद होंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक स्टेप करना पड़ेगा कि आपको वो जगह जाके देख लेनी चाहिए और वहाँ जाके विजिट कर लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर पुरएतमादी आ जाए और आपने जाना कहा। ओके, नाउ जब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करें, जब आपको पता है इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर आपकी सबसे पहले तो जब आप चलते हैं आपकी प्रेजेंटेशन इंतहाई बेहतर होनी चाहिए। जिस फील्ड में टेस्ट देने जा रहे हैं उस फील्ड से मुताबिकत रखती है। अगेन मैं पहले भी कर चुका हूं, उससे रेलेवेंट ना हो, डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, शोख नहीं होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा डिसेंट होनी चाहिए। लड़के हैं, बाज लोग रिंग पहन के, वो कड़े पहन के चले जाएंगे, चेन पहन के, गिरबान खोल के चले जाएंगे, जीन्स पहन के चले जाएंगे, कैजुअल में आ जाता है। लड़कियां हैं, उनका भी यही स्टाइल होता है डिफरेंट। तो डिसेंट ड्रेसिंग, ड्रेस पैंट, ड्रेस सेट बॉयज पहने, गर्ल्स हैं गाउन है, अपनी शर्ट है, प्रॉपर उस तरीके से उसको करें। वेल वो करते हैं वो करें, अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग, लेकिन एक ऐसी रिस्पेक्टेबल आपकी ड्रेसिंग के जिसमें आप अच्छे नजर आए, क्योंकि आपकी इंटरव्यू के अंदर जो पर्सनालिटी के नंबर हैं तकरीबन उसकी और कुछ वेटेज है या नहीं है अपीयरेंस की, वो मैं समझता हूँ 50% जो आपकी है वो आपकी अपीयरेंस के नंबर है। अगर आपको देख के आपकी ड्रेसिंग, आपकी बातचीत और आपका अखलाक, आपका आना और जाना, अगर ये चीज़ें उस शख्स को मुतासिर नहीं कर सकी तो आप जितने भी कॉम्पिटेंट हैं, नंबर जितने भी हैं, आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। बोलेंगे तो आप बाद में, पूछेगा तो बाद में सवाल क्या करेगा, ठीक है। उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें पोर्शन होता है वो आपका नॉर्मल कैजुअल होता है, मीन ऐसी चीज़ें जो आपको अपने बारे में हर वक्त पता होती हैं वो पूछी जाती हैं। 20% वो चीज़ें पूछी जाती हैं जिसके बारे में आप देने आ रहे हो इंटरव्यू। उसमें आपसे सबसे पहले जो बड़ा सवाल होता है वो होता है, प्लीज़ जब आप, मैं उस तरह शुरू करता हूँ, आप जाएं, आपका नंबर आएगा, पहले तो आप रिलैक्स होकर बैठे हैं क्योंकि आप 2 दफ़ा आ चुके हैं वहाँ। उसके बाद नंबर आपकी बारी आई, आपको बुलाया गया, जी आपकी बारी है, प्लीज़ आप इस रूम में चले जाएं। आप जाएंगे, अंदर बैठेंगे, नॉक करेंगे, ठीक है, अंदर से आवाज़ आए या ना आए, थोड़ा सा उसको ओपन करके देखें। मे कम इन सर, ऊंचा था, लेकिन मे कम इन इतना होना चाहिए जितना फासला है, जो बंदा ये बोर्ड बैठा है, एक बंदा बैठा है, 4 लोग बैठे हैं, वो आपकी आवाज़ सुन सकें। ये आपकी पहली आवाज़ होगी, मे कम इन सर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अगर ये आवाज़ धीमी है और उसमें कपकपी है, लड़खड़ा रही है वो आवाज़, और अभी कुछ डर लग रहा है, लग तो रहा है इंटरव्यूअर जितना भी अच्छा हो, इंटरव्यू देने वाला होता है और इंटरव्यूअर होता है, तो बहरहाल उसका प्रेशर इंटरव्यू जो दे रहा होता है उसके ऊपर होता है, लेकिन आप उसको ओवरकम करना, उसको ओवरकम हमने पहले 2 स्टेप बताया, उससे हमने कर लिया किसी हद तक। अब हम हैं उससे पहले जब आप इंटरव्यू में बाहर बैठ रहे होते हैं तो आपके साथ जो कैंडिडेट आते हैं आप उनसे थोड़ा सा डिस्कस करें, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ज़रा गपशप लगाएं। उससे आपकी जो ये होती है, आप कहते हैं ना, जो आपके अंदर जो कपकपी और जो थोड़ा सा अंदर से फियर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अब बारी वो बुलाने की आ गई तो काफ़ी हद तक आप रिलैक्स हो चुके, ठीक है। और टाइम से पहले जाएं। एक चीज़ और भूल गया था, अगर आप बिल्कुल टाइम के ऊपर जाएंगे, एग्जैक्ट जाएंगे और आपका नंबर आ गया, आप मेंटली तैयार ही नहीं है, आपसे खौफ नहीं उतर सकता, ये नेचुरल है। आप इंटरव्यू से 10, 20, 30 मिनट पहले जाएं,
बिल्डिंग के बाहर भी अंदर ना छोड़े तो वेट करना पड़े कर लें, जो ही डोर ओपन हो, जो इंटरव्यू वाले आ जाएं, सबसे पहले आप दाखिल हो और वहाँ जाके बैठ जाएं। ऊपर से कोई भी बंदा आएगा और पहले आप बैठे हुए हैं तो मुझे ये बताएं, आप ज़्यादा रिलैक्स नजर आएंगे, जो आ रहा है उसको फियर होगा? जो पहले वाला वो रिलैक्स होगा, जो आ रहा है वो कहेगा यार ये, और आप आए तो आप सवाल, आप लीडर हैं इस वक्त, आप पूछ सकते हैं जी बहन आप कहाँ से हैं, भाई किधर से हैं, तो आप उसके एक किस्म के लीडर के लेवल पे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। ओके, उसके बाद बारी अंदर आ गई, जहाँ से हमने शुरू किया, नॉक करें, पूछें, आवाज मैं कम इन सर, आपने पूछा, आप अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सीट पड़ी होती है मोस्टली आपकी अलग, ठीक है, आप पूछ सकते हैं मैसेज सर, ठीक है, वो आपको इशारा कर सकते हैं, कुछ बैठ सकते हैं, आप बैठ जाइए वहाँ, थैंक यू बोले, हर चीज़ पे थैंक यू, जो ग्रीटिंग्स हैं, आदाब होते हैं जो प्रोफेशनल, उनको आप बोलें। उठने के बाद बाज़ लोगों के बैग होते हैं हाथ में, फीमेल्स, दूसरे बैग होते हैं पेपर्स के, डिग्रीज के, उनके बैग्स हैं, ये टेबल है, उस दूसरी तरफ बोर्ड बैठा है, लोग बैठे हैं, इस तरफ मेरी चेयर यहाँ पड़ी है और मैं बैठ गया हूँ। अब मैंने इस बैग को उठा के ला के उसके टेबल पे रख दिया और मैं बैठ गया हूँ, ये उसके टेबल पे रख दिया। उसको एक तो ये है कि अपने आप सामने गोद में रखें, गैर जरूरी सामान को बाहर ही छोड़ के आएँ, गाड़ी में किसी को दे के आएँ या बाहर किसी के हवाले करके आएँ, सिर्फ अपने आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लाएं। फिर भी अगर बैग आगे आए और नहीं ले सकते, उनको आप ला के सीट के नीचे रखते हैं साइड पर। गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्मल रिलैक्स, पूछने की भी जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस से रखते हैं। पहले मैंने क्या कहा, वो करें, कोशिश करें ना लाएं, वो चीज़ें लाएं, फिर भी आ गई, कोई हाल नहीं है, नहीं था बाहर ना कर सकते थे, मजबूरी है, उसमें नकदी भी है, पैसे भी हैं, कुछ ज्वेलरी हो सकती है, कहीं उसके बाद कहीं और जाना है आपने तो उसको, और इंटरव्यू देने वाला दिन उससे पहले कोई एक्टिविटी ना रखें, उससे पहले कोई और एक्टिविटी है तो उसको क्या कर दें, तर्क कर दें, इंटरव्यू के बाद रखें, ताकि आप रिलैक्स और मेंटली जो है वो रिलैक्स रहें और फ्रेश रहें। ठीक हो गया? उसके बाद जो आपसे सबसे पहला जो बेसिक सवाल होगा वो आपसे करेगा, मिस्टर मैस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताइए। जी अक्सर हमने सुना है, मैं देखता हूँ कई इंटरव्यूज बोर्ड में बैठा हूँ, तो मेरा नाम जी आमना बीबी है, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मेरे अब्बू का नाम ये है, और उसके बाद खामोश। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसने कहा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। उसके इस सवाल का जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताना किस हद तक है। आप अपना नाम बताएं, अपने वालिद साहब का नाम बताएं, आपका जो लोकल एरिया है वो बताएं, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, टॉप क्वालिफिकेशन बताएं। इस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो कहें जी मैं मास्टर्स में पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले ग्रेजुएशन में ये किया था, मेरे ये रिजल्ट्स हैं। साथ कोई काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है तो वो बताएं उसके बाद कि मैंने यहाँ ऐसे जगहों पे काम किया है और इस जगह पे मैं इस वक्त करंट काम कर रहा हूँ और मास्टर्स में कर रहा हूँ। और उसके बाद अपना फ्यूचर प्लान ज़रूर बताएं। क्या बताएं? फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर में मेरा ये टारगेट है, मैं ये करना चाहता हूँ। ये आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आप बताना शुरू करते हैं, इट विल टेक हार्डली 2 to 3 to 4 minutes। ये इंट्रोडक्शन, दैट इंट्रोडक्शन कैन बी इन उर्दू and that will be more better if you speak in English, because these lines are very clear, because your name never change, your father name never change, your experiences never change, add होते जाएंगे, पुराने तो वही रहेंगे ना, qualification वही रहेगी। I did my masters, I did my graduation from this school, from this city, got these numbers into 2020, I did my computer courses, I did my this and this like that, right? My future plan is। तो ये जो 8, 10, 20, 15 जुमले हैं उनको पेपर पे लिख के अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको हर वक्त क्लियर होना चाहिए। और सेल्फ इंट्रोडक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपना तो बंदे को आप पता होता है। तो ये आपका जो, अगर आप ये बोल जाते हैं, नेचुरल है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, जब भी आप बोलते हैं, बड़े से बड़ा बंदा भी
जब डाइस के ऊपर आता है, ये तो इंटरव्यू है, 2 लोग सामने हैं, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू का खौफ ही इतना होता है, बेशक जितने कॉम्पिटेंट हैं आप, लेकिन जब डाइस पे आते हैं और ऑडियंस बैठी है, आप खड़े होते हैं, तो पहले 2 से 3 मिनट बड़े से बड़े इंसान को थोड़ी सी कपकपी और फियर आता है। जब वो 1 से 2 मिनट बोल लेता है, वो कहाँ हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। उसके बाद उसकी आवाज़ में जो लुकनत या जो कपकपी थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उसने उसको ओवरकम कर लिया। तो उसके लिए आते वक्त ही एक प्रैक्टिस चाहिए। क्या आपने कुछ ऐसा 1 से 2 मिनट या 3 मिनट बोलना है जो आपकी फिंगर टिप्स पे है, जिस पे आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस है, और वो है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। और कहीं अगर कोई तकरीर कर रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ आप कोई पब्लिक्स की कोई हदीस पढ़ते हैं, कोई वाक़या सुना के उसका आगाज़ करते हैं जो इंस्पायरिंग भी हो लोगों के लिए, ताज्जुब, और लोग जो मुतवज्जे नहीं हो रहे वो भी आपकी आवाज़ की तरफ क्या हो जाए, मुतवज्जे हो जाए। क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिलेट हैं, इसलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग को और इंटरव्यू की कुछ टॉकिंग है इसको मिक्स कर रहा हूँ। ओके, तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है टेल मी योर नेम। अगर आपको ये बताना टेल योर नेम, देन यू शुड टेल द नेम ओनली। इफ दे आस्क व्हाट योर फादर डू, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करते हैं, then you have to tell them only step by step what they are asking. But when they say please अपने बारे में कुछ बताइए, please tell me about yourself, अगर ये सवाल है फिर 3-4 मिनट की आपकी पूरी क्या होनी चाहिए, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया। Got it? Yes, sir. Okay. अगर आप ये ऐसा कर लेते हैं तो आप समझ लें अब तक ये 3-4-6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप समझ लें 60 से 70% जो इंटरव्यू के अंदर है वो आप कामयाब हो चुके हैं, उनके लेवल पे आ चुके हैं। अगर आप ख्याल, बाकी कोई ना जाने में कोई गलती हो जाती है, इट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन इंटरव्यूअर भी देखता है। आम जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर इतना नहीं होता, लेकिन फोर्सेस के और CSS के और आगे दाएं बाएं जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो तो बड़े नीटी ग्रिटी होते हैं। जो ऑफिसर्स रैंक के इंटरव्यूज़ होते हैं ना बड़ी पोस्ट के लिए, उनके अंदर तो एक एक चीज़ देखी जाती है, जो नॉर्मल किसी स्टेप्स के लिए होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। उसमें आपको कॉन्फिडेंस और नॉलेज देख के और आपको कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसमें इस तरह के आपसे किए जाएंगे, हो सकते हैं कि आप भाई हम तो बहुत मेहनत करते हैं और बड़ा सख्ती करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हम सख्ती करते हैं, यहाँ तो छुट्टी है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी आस्किंग आपसे हो सकती है जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। वो आपको चेक किया जा रहा है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप काम करने वाले हैं या भागने वाले हैं। उनका सवाल का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनका जो मकसद होगा वो ये आपने जज करना है कि आप वर्कर कितने अच्छे हैं। या आपसे वो ये सवाल कर सकते हैं इसको जज करने के लिए, आपकी रूटीन क्या है, आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन का आप अपना शेड्यूल बताइए और नॉर्मल में क्या करते हैं। जिस बंदे ने कभी कोई सोचा ही ना हो, कुछ किया ही ना हो, वो शेड्यूल क्या बताएगा, वो तो उस वक्त सोच में पड़ जाएगा। जब वो सोच में पड़ेगा, इंटरव्यूअर उसको ये देखेगा कि इसके पल्ले तो कुछ, इसका तो कोई शेड्यूल है ही नहीं। अगर इसका शेड्यूल नहीं है इसका मतलब ये वर्कर नहीं है। अगर ये वर्कर नहीं है तो इसकी हमें जरूरत कैसे हो सकती है, ये तो हमें भी खराब करेगा। एक एक सवाल से आपकी जो एक्चुअल जो आउटकम्स हैं वो एक एक सवाल पे आपको सिलेक्ट कर सकता है और एक एक उस जवाब पे आपको रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास ये इख्तियार मौजूद होता है। लेकिन ये चेकिंग के तरीके बता रहा हूँ। इस तरफ इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, उस तरफ ऑडियंस बैठा हुआ है। इंटरव्यू में तो आ जाता है आप सिलेक्ट नहीं हुए, ये नहीं बताया जाता क्यों नहीं हुए। मैं आपको आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिलेक्शन के जो तरीके हैं वो किस किस बात पे सिलेक्ट करते हैं जो उनको अच्छी लगती है, और कौन कौन सी बात जो है वो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। टाइमिंग कहेंगे हमारी तो छुट्टी नहीं होती, तो आप कर लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है वो कहें। अगर आप नहीं भी कर सकते उस वक्त इंटरव्यू देने गए हैं, कॉन्फिडेंस है, यस सर जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैं करूँगा, जब ज़रूरत मेरी पड़ती है, बिकॉज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जब इदारे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे करना चाहिए और मैं करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। अगर आपका ये आंसर होता है तो आप मुझे बताएं क्या रिजल्ट होगा।
ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा जी, आपको संडे को भी बुलाया जाएगा। आपको अगर छुट्टी नहीं मिलती, आपने छुट्टी मांगी है, आपको छुट्टी नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे? उधर से आपके घर में मजबूरी भी है, आपने कॉल हमें की, हमने कहा जी हम छुट्टी नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? ये बड़ा टिपिकल सवाल है। स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या आंसर दें? उन्हें कहें सर मैं नौयत देखूंगी कि नौयत क्या है। अगर मेरी मजबूरी मैनेजेबल है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दूंगी कि उसको आ जाऊं और अपनी मजबूरी को मैनेज कर लूं। आज जाना है हॉस्पिटल तो मैं कल चले जाऊं, कल चला जाऊं। ये काम इस हफ्ते नहीं हो सकता, मैं अगले हफ्ते पोस्टपोन कर दूं, इदारे को प्रायोरिटी दूं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो अच्छे इदारे होते हैं वो लोगों को या एम्प्लॉयज़ की मजबूरियां जो जेन्युइन हैं उनको समझते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं उन एम्प्लॉयज़ में से हूँगा, या मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ छुट्टी उसी सूरत में करूँगा जब मेरी ज़रूरत है। जब ऐसा सवाल होता है तो फिर एक और सवाल जन्म लेता है, और अक्सर होता है, उन्हें कहें जी आपको एक तरफ मजबूरी आ गई है, आपकी भी लाजमी मजबूरी है, हमारी भी लाजमी मजबूरी है, ठीक है, आप ऑफिस आ नहीं सकती, आपके घर में ऐसा मामला है, और हम आपके बगैर आज हमारी कोई वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है, प्रेजेंटेशन है, कुछ लोग बुलाए हुए हैं, आपके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। इस सूरत में आप क्या करेंगे? ये सवाल है इंटरव्यू के। गपशप हो रही है ना, मैं तो बड़े अच्छे अंदाज में कर रहा हूँ, कुछ लोग बड़े रूड मोड में करते हैं, कुछ बड़े फ्रेंडली करते हैं। फ्रेंडली तरीकाकार इंटरव्यू को, बंदे को जज करने के जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंडली जज करती है, मजाक मजाक में, जैसे इंटरनेशनल स्टाइल है, जैसे गोरे गोरियां लोग करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, उसी के अंदर थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्मेटिक्स से मैं करूं, इंटरव्यू के लिए भी मैं कहता हूं, बाद लोग बड़े रोब से बैठे थे, कम एंड सिट डाउन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर ऐसे इंटरव्यूअर हैं, दिस इज आल्सो वे इज रॉन्ग। हाँ, बच्चा तो बच्ची दे जाएगा, एग्जाम टेस्ट दे जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन आप उसको नेचुरली जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब कॉस्मेटिक्स किया हुआ है तो बच्चे जो कैंडिडेट है उसने भी कॉस्मेटिक्स में होगा, वो भी बनावटी आपके सामने बैठा है, नेचुरल नहीं होगा वो। क्या पता आज बन सवर के आया हो, क्या पता आज बड़ी मुहज्जब और तमीज और से बात कर रहा हो, नेचुरल में ऐसा ना हो, बातें कहीं से वो अच्छी सीख के आ गया हो और आपको जवाब सारे टक टक अच्छे अच्छे करके दे रहा हो। तो इंटरव्यू लेना भी जो है, कैजुअल नॉर्मल एनवायरनमेंट में इंटरव्यू लेना, वो भी एक फन है। उसी के अच्छे लोग जो है सिलेक्ट होते हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉर्मल कैजुअल इंटरव्यूज करते हैं, गपशप में, जिसके अंदर फील ही नहीं होता ये मेरा इंटरव्यू था, ये मेरी गपशप थी। तो इस सूरत में अगर दोनों तरफ है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन में जहां, फिर मैं वहां पे प्रायोरिटी दूंगा जहां पे ज्यादा लोगों की को हर्ज हो रहा है, जहां ज्यादा लोगों को हर्ज हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं घर को प्रायोरिटी दूंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दूंगा। एक जगह से मैंने एक बंदे का काम सफर होता है, दूसरी तरफ 10 बंदे सफर होते हैं, तो मुझे कौन सा छोड़ना चाहिए? एक वाला मुझे, गो के दोनों इंपॉर्टेंट है, छोड़ूंगा नहीं सर, मैं उस एक वाले काम को कुर्बान करूंगा दूसरे काम पे। तो क्या एक वक्त में मैं एक ही कर सकता? मैनेज करने की मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। घर वाला मामला किसी बहन भाई कजन किसी को कह दिया, नहीं हुआ। लेकिन इंटरव्यूअर ने आपको कह दिया कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हैं, आप ही नहीं करना, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आपका आंसर ये बनता है, सर मैं देखूंगा जहां नुकसान कम है उसको कुर्बान कर दूंगा, और जहां नुकसान ज्यादा है उसको नहीं होने दूंगा, उसकी तरफ आ जाऊंगा। You're getting my point? इससे आपको ये चीज नजर आ रही है उसको, इस सम मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इस बंदे के अंदर कोई डिसिप्लिन है, इस बंदे को रॉन्ग एंड राइट का डिसीजंस का पता है, ये हमें तंग नहीं करेगा, ये गैर जरूरी छुट्टी नहीं करेगा, ये जहां हमें जरूरत पड़ेगी, जब हम इसे कॉल करेंगे तो मजबूरी में करेंगे, हम तंग करने के लिए तो नहीं करेंगे। तो ये दूसरी दफा आए बाएं शाएं नहीं करेगा, ये कहेगा सर मैं पहुंचा, डोंट वरी आई एम कमिंग। ओके, इदारे ये देख रहे होते हैं आपके अंदर,
اب یہاں تک جو ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے اس میں کوئی کانٹینٹ کی بات ہوئی ہے؟ وہ ٹیسٹ میں کلیئر ہو گیا. ٹیسٹ اگر نہیں ہوا تو وہ یہاں سوال 2-4 کر سکتا ہے. سرٹیفکیٹ آپ کے آگے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے رزلٹ سامنے پڑے ہیں, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کی سی وی میں پڑے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اوکے نیکسٹ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹ لے کے آتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے لوگوں کے اندر, پریزنٹیشن سے بات آتی ہے, مینجمنٹ سے, ڈسپلن, ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا. وہ پہلی بات ہے جب جاتے ہیں سی وی نہیں لے کے جاتے, ان کی سی وی نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے ایک ہی کاپی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی 10 مہینے پہلے سے کوئی پرنٹ کروائی ہوتی ہے, اس کے اوپر چائے کے داغ بھی ہوتے ہیں, پاؤں کو ہاتھ مٹی کہیں لگ گئی ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب گیلا ہو جاتا ہے, خشک ہوتا ہے تو وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے پیپر, تو پرانا پیپر. اور وہ میں نے لا کے ٹیبل پہ سی وی دے دی, وہ کہتے ہیں جی پلیز 1 copy گیو می 1 copy آف سی وی, ڈو یو ہیو سی وی؟ ایک آپ سے یہ سر میں آپ کو جمع کرا چکا ہوں, دس از رانگ, ڈو یو ہیو اے کاپی؟ یس سر, یس پلیز, یس سر. اگر نہیں ہے سوری سر, آئی ڈونٹ ہیو اندر کاپی, اف یو وانٹ آئی کین گیو یو ان مائی فلوپی ان مائی ڈیسک, کین آئی پرنٹ فرام آؤٹ سائڈ؟ نو بھی کرنا ہے طریقے سے. پہلی بات ہے آپ کے پاس 2 سی ویز ایکسٹرا آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, فریش ہونی چاہیے, اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. کئی لوگوں کی سی وی یہ ہوتی ہے پرانا ایڈریس کیا ہوا ہوتا ہے جبکہ ایڈریس نیا ہوتا ہے. رہ کہاں رہے ہو؟ ادھر. سی وی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر. جو بندہ اپنی سی وی اپڈیٹ انٹرویو سے پہلے نہیں کر سکتا, وہ بندہ ہمیں کام کر کے کیا دے گا؟ یہ آنسر نظر آ رہا ہے. آپ اس بات پہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھے ادارے آپ کو نہیں لیں گے, اچھے ادارے آپ کو نہیں لیں گے اس بات پہ. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے پرنٹر نہیں تھا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا, ایک دن پہلے آپ اس کی پوری تیاری کریں, ایون وہ روٹ بھی چیک کر لیں اگر نئی جگہ ہے تو. گاڑی کون سی جائے گی, کہاں سے جائے گی, کتنے بجے پہنچیں گے, ٹائم کیا لگے گا, اندر کیا ہو رہا ہے, اس کی پریزنٹیشن, سی ویز بالکل, اور آپ کی جو والٹ ہے, جو بھی اس کا کور ہے ڈگریز کا, ان کو ترتیب سے رکھیں, اوپر سے نیچے کی طرف. سب سے اوپر سی وی ہو, اس کے اندر یہ ہو. اس کے بعد آپ سے اگر وہ مانگیں سی وی دے دیں تو آپ اس انویلپ کو کھول کے سی وی نہ ڈھونڈنا شروع کر دیں, ایک ایک پیپر سامنے کریں اور اس کو وہ کرنا شروع کر دیں. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ مینی ٹائم وی آر سین بندے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اوپر سے پریشر ہوتا ہے آلریڈی انٹرویو کا, ادھر سے چیزیں ہم نے سنبھال کے نہیں رکھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس ترتیب میں کیا پڑا ہوا. وہ سامنے ہوتی ہے, وہ مل ہی نہیں رہی ہوتی, وہ آپ کو کانفیڈنس لوز کر رہی ہوتی ہے, اور جب ملے گی نہیں آپ تھوڑا فیل کر رہے ہوں گے یار یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے, میں تو گیا, میں تو ویل ہو گیا. جب یہ فیئر آئے گا تو آپ اور جو ہے نا غلطی کریں گے. تو اس کا ریلیکس طریقہ کیا ہے, گھر کے اندر سے آپ اس کی تمام ڈاکومنٹیشن کو ارینج آرڈر میں لائیں پوری, اور اس آرڈر کو ذہن میں رکھیں. چاہے آپ اوپر میٹرک سے نیچے جاتے ہیں, اوپر میٹرک, انٹرمیڈیٹ, پھر گریجویشن, پھر ماسٹر, پھر ایم فل, اور اس کے بعد ایکسپیرینس جو سب سے پہلی جاب کی وہ سرٹیفکیٹ, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر کرنٹ والا, یا اس کو اولڈ کر لیں. جب بھی کوئی مانگے پلیز ذرا مجھے آپ میٹرک کی ڈی ایم سی دیجیے گا, کوئی مانگ پڑتا ہے تو اس وقت جب آپ اندر جائیں تو اس کو جو آپ نے انویلپ لیا ہوا ہے جس کے اندر ہے, اس انویلپ کو باہر ہی کھول کے اس کے اوپر باہر ڈاکومنٹ رکھ کے اپنے پاس ایسے رکھ لیں. جب آپ سے مانگے جائیں تو آپ اس وقت اس کے بٹن کھول رہے ہوں اور اس کو نکال رہے ہوں, اس کو دے رہے ہوں. ان کا ٹائم بھی قیمتی ہے, باہر اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور آپ کی مینجمنٹ بھی ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ انٹرویو کے لیے کتنا تیار ہو کے آیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے انٹرویو میں ہوگا کیا. جب آپ ڈاکومنٹ لے کے آ رہے ہیں تو ان کو بکسے میں یا بستے میں نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہینڈ میں ہونا چاہیے. لیکن ہینڈ میں بھی وہ آپ کا جو کور ہے اس سے نکل کے اوپر ارینج آرڈر میں پڑے ہوئے ہوں, آپ کے پاس ہوں, اور گود میں رکھ لیں اور بیٹھیں. جب ضرورت ہو آپ نیچے دیکھیں, ان کو اٹھائیں, تیسرا سر پلیز یہ لے لیں. یہ چیز آپ کو بہت پلس پوائنٹ دے گی اور آپ کو فائدہ دے گی, اور بتائے گی کہ یہ شخص بھی تیار ہے, یہ واقعہ ہی کسی ادارے میں کام کرتا رہا ہے, اور اس کو واقعہ ہی کچھ پتا ہے, بھلے سے وہ نہ بھی کرتا رہا ہو. لیکن آپ کے طور طریقے اور عادات بتا رہی ہیں کہ آپ کسی ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہاؤ ناؤ ہوتی ہے, اس سے نہیں رکھتے تو آپ کسی ادارے کے ضرور ایسے کے ممبر ہیں یا ٹائم گزارا ہے جہاں آپ کے سینئر یا لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل تھے. اس وجہ سے ہم بھی اگر آپ کو سلیکٹ کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ اس سٹینڈرڈ کے ایکول ہیں. یہ اس بیس کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں پھر سلیکشن
کی جاتی ہے. فیوچر پلان آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اپنا. فیوچر پہ ضرور بات ہوتی ہے. اور آپ کے پاسٹ میں اگر ڈاکومنٹیشن میں کوئی غلطی ہوئی ہے, مطلب ہے کہ آپ نے میٹرک میں لی سائنس, انٹرمیڈیٹ میں کر لیا آئی سی ایس, گریجویشن میں کر لیا زوالوجی یا کوئی واٹ ایور کوئی مینجمنٹ, تو انٹرویور آپ سے یہ پوچھے گا, ضرور پوچھے گا, ہے تو وہ آپ کا پاسٹ, لیکن وہ آپ کے ڈاکومنٹ سے اور سی وی یہ بتا رہی ہے کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی, ڈائریکشن پتہ نہیں تھی, جوں اسے ڈائریکشن پتہ چلتی رہی اور اس کی آنکھ کھلتی گئی, یہ بدلتا گیا, اسے تو یہ نظر آ گیا, لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ ایک طرف کیوں نہیں رہے, آپ نے شروع سے کمپیوٹر کیوں نہیں رکھا. تو جو سچ ہے آپ بتا دیں, سر میں ایسے تعلق رکھتا ہوں ایسے گھرانے سے جہاں میرا کوئی بڑا نہیں تھا, میں نے اپنے طور پہ کیا, میں نے مشورہ کیا, اس وقت سمجھ نہیں تھی, عمر کم تھی, کام کر لیا. لیکن کرنے کے بعد جب انٹرمیڈیٹ میں آیا, مجھے سمجھ میں آئی کہ تھوڑا سا شعور بھی آیا, لوگوں سے ملنا جلنا ہوا, میں سمجھا میں تو غلط ٹریک پہ ہوں, ریئلائز کیا, گائیڈ کیا, میں نے اس کو سوئچ کر لیا, کیونکہ میں دیکھتا تھا میرے اندر کمپیوٹر سائنس کے جو آبجیکٹیو ہیں چیزیں ہیں, میں اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہوں, اور میرے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہیں. تو وہ چیزیں اگر آپ کانفیڈنس سے اپنی غلطی کو بتا دیتے ہیں تو وہ آپ کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے سلیکٹ آپ کو اس وقت موجودہ صورتحال میں کرنا ہے, پاسٹ کو بیس بنا کے نہیں کرنا. اس وقت آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اور اس وقت آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, اور اس وقت آپ کا شعور کیا کہہ رہا ہے, اس بیس پہ انہوں نے آج آپ کو کیا کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ یہ بتائیں گے تو آپ کی یہ گفتگو یا جسٹیفیکیشن اس ادارے یا انٹرویور کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ سے جو پہلے غلطی ہوئی ہے آپ نے اس کو ایک تو انالائز کیا ہے, پک اپ کیا ہے, درست کیا ہے, غور کیا ہے, سوچا ہے, اور اب آپ اس ٹریک پہ ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہیں. جبکہ آپ سے سوال یہ ہوا تھا کہ آپ تو یار کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کا, تو آپ تو میٹرک میں یار سائنس لے لی, کیا سارے سبجیکٹ چکتے رہے ہو, ٹیسٹ کرتے رہے ہو کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے. سوال ایسے بھی ہو سکتا ہے فرینڈلی, میں جب کروں گا میں تو آپ سے ایسے کر لوں گا, ہاں یار یہ کیا کرتے رہے, یہ کرکٹ کھیلتے رہے آج اس گراؤنڈ میں آج اس گراؤنڈ میں, کیا معاملہ. اب میں نے مذاق کیا آپ سے, کوشچن کیا آپ سے, آپ اس کو کیا آنسر دیتے ہو, جو آنسر میں نے آپ کو دیا اس طرح یا اس کے قریب قریب. ایگزیکٹ کوشچن تو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, ہر بندے کا پوچھنے کا انداز ہے. میں آپ کو سبجیکٹ بتا رہا ہوں کہ سبجیکٹ کے اوپر اگر سوال ہو تو اس سبجیکٹ کا جواب اس دائرے کے اندر ہو جانا چاہیے. اور کانفیڈنس, اور جب سچی بات آپ کریں گے, بناوٹی بات کوئی نہیں ہوگی, کانفیڈنس آپ کے ساتھ خود بخود شامل ہوگا. جب آپ بناوٹی بات کریں گے اور جھوٹ کریں گے تو آف کورس آپ کے اندر فیئر ہوگا, ڈر ہوگا, آپ کی زبان کچھ کہہ رہی ہوگی, آپ کی باڈی لینگویج کچھ کہہ رہی ہوگی, وہ آپس میں میچ نہیں کر رہا ہوگا. انٹرویور کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ سینئر ہوتا ہے, اتنے لوگ اس نے دیکھے ہوتے ہیں, پڑھے ہوتے ہیں, وہ باڈی آپ اندر آتے ہیں وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کی پوزیشن کیا کہہ رہی ہے. کہیں 10% لوگوں میں مس جج ہو سکتا ہے, 90% میں وہ دیکھ کے جج کر سکتا ہے, صرف اس کے بیٹھنے اٹھنے اور آنے کے انداز سے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس طرف جائے گا. اوکے, اتنی ان کے ایکسپیرینس ظاہر ہے, جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا انداز ہو جاتا ہے. بعض اوقات انٹرویو کے اندر آپ کو سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس کے اندر آپ کی انسلٹ کی جا سکتی ہے. کیونکہ میں انٹرویو کے بارے میں بتا رہا ہوں اوور آل, تو لیول بتا رہا ہوں, جو یہ جتنی سینئر سیٹس ہوں گی, سینئر سیٹس کے اوپر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی. جو جتنا بڑی پوسٹ کا بندہ ہوگا اتنے سخت سوال اس سے ہو سکتے ہیں کہ اس کا ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اندر برداشت کتنی ہے, اور یہ کسی پبلک کا یا کسی امپلائی کا یا کسی اور بندے کا سخت بات کو جذب کیسے کرتا ہے, صبر کیسے کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو مینج کر کے جواب کیسے دیتا ہے. آپ کی اس چیز کو چیک کیا جائے گا, اور اس کا ٹول یہی ہوگا. جی, انسلٹ کس مطلب, انسلٹ سے مراد یہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی کسی چیز کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے,
آپ کو تو یہ کہا جا سکتا ہے جی آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا. آپ بول رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو چھیڑنا ہے نا کسی چیز پہ, چیک کرنا ہے. میرا سوال ہے آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا. یا آپ کو کہیں گے یار آپ تو لگتا ہے کسی ایسے کسی گاؤں دور دراز سے ہو جہاں انسان تو بستا ہی نہیں ہے. کتنی سخت بات ہے. اور پھر اچھی بات اگر سخت لہجے میں کر دی جائے تو وہ بھی سخت لگ جاتی ہے. اب اس طرح کی جب چیز ہوگی تو آپ نے اس کو پازیٹیولی ایکسیپٹ کر کے آئی ایم سوری کے ساتھ اگر اس کو رد کرنا ہے انتہائی دھیمی لہجے میں اس کو آپ رد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا. آئی ایم سوری ٹو سے سر, میں آپ کی یہ بات نہیں سمجھ پایا آپ کا مطلب کیا ہے, لیکن میرا تعلق جس شہر سے ہے, جس علاقے سے ہے, وہاں سب ماشاءاللہ انسان بستے ہیں اور میری یہ ٹریننگ ہے, میرے پیرنٹس نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. ہو سکتا ہے سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو, لیکن اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے, معذرت میں چاہتا ہوں. آپ نے پولائٹ سا آنسر کیا ہے اور جواب دیا ہے, اس کو الٹا آپ نے ان کو بھی کچھ سمجھایا ہے, تو یہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا آلموسٹ. کہ آپ کو غصہ بھی نہیں آیا, میں نے تو ایک قسم کی آپ کو سخت اور ایک قسم کی یہی سمجھ لیں بس گالی نہیں دی, باقی سب کچھ کہہ دیا. آپ کا نہ چہرہ سرخ ہوا, نہ ماتھے پہ بل آیا, نہ زبان میں سختی آئی, اور حاضر دماغی بھی آپ نے دکھا دی. پولائٹنس سے ایکسپٹ کر کے تھوڑا سا ڈیفائن کیا یا میری بات کو ریجیکٹ کیا اور میری طرف اس کو پھینک دیا. آج آپ ان کو ڈیل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اگر اس ادارے کے اندر اس طرح کی سچویشن جس سیٹ میں ہم آپ کو بٹھانے جا رہے ہیں اس کے سامنے اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنبھال لیں گے. بس یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. Yes, sir. اس طرح کی چیزیں ہو سکتی, اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مطلب ذہنی طور پہ اس طرح کا ایک آدھ کوشچن سے یہ سمجھنا ہوتا ہے. یہ جتنے میں آپ کو سٹیپس بتائے ہیں کہ اس ٹاپک پہ انٹروڈکشن, اپنا سیلف انٹروڈکشن, فیوچر, ٹھیک ہے, گھر, آپ کا پرسنل رہن سہن, آپ نے کل کیا کیا, آپ کا شیڈول. ٹھیک ہے, تو شیڈول بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چاہے کاسمیٹکس بھی آپ نے نہیں کرتے لیکن شیڈول آپ کا گھر کا ہے تو اس کو ایک سنوار کے ایک اسکیچ بنانا ہونا چاہیے آپ کو. کہ جی صبح میں اٹھتا ہوں, ورنہ تو یہ کہ آج وہ بچے جیسے مضمون یاد کرتے تھے, میں صبح سویرے اٹھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, برش کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں ناشتہ لگ جاتا ہے, میں وہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں تو اس کے اندر جو ریئل ہے آپ کر دیں. سر نماز صبح میں نارملی اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں, کبھی میں پڑھ لیتا ہوں, کبھی نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اتنے بجے تک ہارلی میں اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد میں اپنی ساری تیاری کر کے میں اپنی اسٹڈی کے لیے جاتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں, پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں, گھر کے اندر یہ کرتا ہوں, جاب پہ کر رہا ہوں, سبق پڑھتا ہوں. لائک دیٹ ثابت یہ ہو رہا ہو کہ آپ رسپانسبل, آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ واقعی ایکٹیو لوگ ہیں, ایکٹیو پرسن ہیں, ایکٹیو کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کی کوئی مصروفیت ہے. اگر آپ کہیں گے جی میں کچھ نہیں کرتا, آج کل یہ سوال ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آج کل, سر آج کل تو میں فارغ ہوں, کچھ نہیں کر رہا. بھائی اگر آپ فارغ انسان ہیں تو ہم آپ کو کیوں لیں. کچھ نہیں کر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بتا دیں میں جاب کچھ نہیں کر رہا, میں اسٹوڈنٹ تھا, نہیں کہ سر میں نے ابھی ایجوکیشن پریپیئر کیا, ختم کیا, فنش کیا, رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ایکٹیویٹی اپنے طور پہ, اپنے بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کو بھی لکھتا ہوں, میرے فادر ہیں ان کے ساتھ میں مارکیٹ چلا جاتا ہوں یا ان کی شاپ ہے اس کے اوپر ساتھ اس کو ذرا دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس سر ٹائم موجود ہے, میں نے کہا کچھ حاصل ہو جائے, فلاں چیزیں ہیں یہ کرتا ہوں اور پریپیئر کر رہا ہوں, اور اچھی جگہوں پہ ذرا سرچ کر رہا ہوں کہ مجھے مناسب کوئی اچھی بہتر جگہ مل جائے. پیسوں کا اتنا بات نہیں ہے لیکن یہ فیز میرے لیے انٹری کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اچھی آرگنائزیشن کو جوائن کروں اور میں تھوڑا سا زیادہ اچھا اور بہتر سیکھ سکوں. یا میں نے ابھی ریسنٹلی انٹرنشپ کی ہے اور وہ بھی مقصد یہ تھا, ابھی کر رہا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب انہوں نے نہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہیں سر ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ جاب کر کچھ نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ویلا ہے. تو ویلا بندہ کچھ رکھے گا, آپ رکھیں گے؟ سمپل سی بات. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. گو کے انٹرویو کے اندر کچھ چیزیں ڈیپلی اگر کی جائیں تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا سیشن بن سکتا ہے. لیکن جو 5 6 7 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے, دیز آر ویری مچ امپورٹنٹ, جن کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, ایک جہاں انٹرویو جانا ہے اس کی جگہ, اس آرگنائزیشن کے بارے میں انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ کہیں پوری ڈیٹیل دیکھ لیں. نمبر 1.
اگر انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے، جس علاقے میں ہوا ہے اس علاقے کی لوکیلٹی میں ڈفرینٹ لوگوں سے کسی کے تھرو یا اپنے تھرو پتہ کر کے دیکھ لیں یہ ادارہ کہاں ہے، کیا کرتا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد انٹرویو سے 2-3 1 دن 4 دن پہلے وزٹ کریں وہاں اس جگہ کا، اس ادارے کا، اس کے اندر جا کے معلومات فزیکل بھی ادارہ دیکھیں۔ اگر وہ ادارے اندر نہیں چھوڑتے تو آپ اس کے گیٹ تک ضرور جائیں اور اس کا دیکھ کے آئیں کہ سمجھ لیں کہ گیٹ کا رنگ کیسا ہے۔ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اندر تو نہیں جانے دے رہے، یہ تو آرمی والا یا فلاں ہے، لیکن آپ اس جگہ پہ ضرور جائیں، ٹریول کریں۔ جو اندر جانے دیں، کوشش کریں کسی طریقے سے اندر کسی وجہ سے چلے جائیں، اندر کا ماحول دیکھیں اور انفارمیشن کچھ بیسک اس ادارے کو دیکھ کے اور واپس آ جائیں۔ اب انٹرویو والے دن صبح سویرے اٹھیں، اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ فریش رہیں، نارمل رہیں، خوب تیار ہوں، ڈیسنٹ لباس پہنیں، ناشتہ اچھا کریں، ٹائم وقت سے پہلے نکلیں۔ اگر آدھا گھنٹہ وہاں جا کے آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ کی انٹرویو کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ جائیں، اس سے پہلے اندر بیٹھیں، اور جب بھی نیو کمر اگر آپ سے پہلے بیٹھا ہے اس سے کوئی گپ شپ لگائیں۔ نئے جو اپلیکینٹ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھ رہے ہیں، آپ ان سے تھوڑی بہت کیا کریں، آپس میں بات چیت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں گھر میں نے کہا اس کو ارینج آپ پہلے سے کر لیں۔ اس کے اندر جب آپ کی ٹرن کا ویٹ کریں، آپ کی ٹرن جب آئے تو جب آپ اندر داخل ہوں، آپ کی پریزنٹیشن اور آپ کی جو آواز ہے نہ دھیمی ہو نہ اونچی ہو، اتنی ہو کہ وہ اس لوگوں تک جو اندر بیٹھے ہیں 2 دفعہ ناک کریں، ناک کر کے آواز آئے یا نہ آئے اوپن کریں اور تھوڑا سا آگے ہو کے اجازت طلب کریں، اور سیٹ موجود ہے آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیے۔ اپنا جو سامان ہے آپ کا اس کو آپ اپنے ساتھ پہلے بات کوشش کریں صرف ڈاکومنٹس لے کے جائیں، بیگ شیگ نہ لے کے جائیں، باہر کہیں کسی ویٹنگ ایریا میں دے دیں، کسی کو ریسپشنسٹ کو دے دیں۔ اگر وہ فیسلٹی وہاں نہیں اویلیبل ہے تو بیگ کو زمین میں اپنی چیئر کے ساتھ رکھیں، ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھیں، نارمل بیٹھیں، جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں یہ چیئر یہاں ہاتھ رکھیں۔ انٹرویور کے ٹیبل کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، بہت لیزی ہو کے نہ بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں۔ جب بیٹھیں شکریہ ادا کریں، آپ سے جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیں۔ بیسک بڑا سوال، انٹروڈیوس یور سیلف، انتہائی اطمینان سے اپنے بارے میں بتائیں، اپنے والد اپنی فیملی کے بارے میں، اس کے بعد اپنی ٹاپ ایجوکیشن، اس سے پیچھے ان کے ریزلٹس اور کہاں سے کیا اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد آپ کہاں اس وقت کام کر رہے ہیں اور کہاں اس سے پہلے کام کر چکے ہیں وہ بتائیں، اور اس کے بعد اپنا آپ فیوچر بتائیں کہ آپ اپنے فیوچر میں آپ کا ایم یا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، بریف انٹروڈکشن اباؤٹ یور سیلف، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف۔ اگر یہ ورڈز نہیں کہے جاتے، 1 to 1 سوال کیا جاتا ہے، اپنا نام بتائیے، صرف نام بتائیں، کوئی سوال ہو اس کے بارے میں کریں۔ اور یہ جو بریف انٹروڈکشن ہے اس کو انگلش میں اگر یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو اردو میں بتائیے تو اس کے بعد آپ اس کو اردو میں بتا دیں، لیکن اس میں آپ کی اس پہلے انٹروڈکشن میں یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ یاد بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی انگلش، اسپوکن انگلش جو آفس کے اندر یوز ہوگی یا آتی ہے، بیسک آئیڈیا آپ کو آتا ہے اور آپ کی پروننسیشن اتنی ہے کہ آپ نظام چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے جو سوال ہوتے ہیں آپ انتہائی اس طریقے سے بیٹھیں، اور جو سوال بندہ کرتا ہے، بورڈ میں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے جواب دیں، آئی کانٹیکٹس۔ ان کا یہ نہ وہ سوال کر رہا ہے، آپ کی نظریں جو ہیں وہ یہاں اس ٹیبل پہ ہوں اور جواب آپ وہاں دے رہے ہیں، دس از رانگ۔ یا آپ کی نظر یہاں ہے اور آپ جواب جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں، اٹس رانگ۔ جو پوچھتا ہے اس کی طرف مخاطب ہوں اور اس کو پورا جواب دیں۔ اس کے بعد کوئی دوسرا سوال کرتا ہے تو اس طرف آ جائیں۔ آپ سے اگر کوئی سخت سوال ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو انتہائی قابو میں رکھیں، اپنی باڈی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے یا غصے کی جو لہر آئی ہے جو نیچرل ہے، اپنے فیس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ کی باڈی کے اوپر وہ نظر نہ آئے، اس کو دبانے کی کوشش کریں، اور انتہائی 1 2 3 سیکنڈ بھی بعض اوقات لینے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دم اگر آپ بولیں گے تو نیچرلی آپ کی آواز شاید سخت ہو جائے۔ جب آپ سے سختی ہوتی ہے تو صبر کا کہا گیا ہے، اس میں آپ صبر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اتنا ایسا کوشچن ہے کہ بہت سخت ہے تو آپ پانی کا گلاس پڑا ہے تو آپ وہاں پانی بھی مانگ سکتے ہیں،
پڑھا ہوگا. پہلی بات انٹرویو اچھی آرگنائزیشن میں اپلیکینٹ کے لیے بھی پڑھا ہوتا ہے پانی کا گلاس. نہیں ہوتا تو آپ مانگ سکتے ہیں سر کیا پانی مجھے مل سکتا ہے. اس وقت تک انٹرویو سٹاپ ہو گیا. پانی ملے گا, پانی پینے کے بعد بھی آپ جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ اس آنسر کا, سخت آنسر کا جواب ہی ایسے بنتا تھا اور اس کا طریقہ بھی یہی تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ تیز مزاج ہوں, پانی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جو اوور کم نہیں کر سکتا. اوکے, تو یہ پیٹرن یہ ہوگا, اس کو جواب دیں. کوئی بدتمیزی نہ کریں, جب اٹھیں ان کا شکریہ ادا کریں, سب کی طرف دیکھیں اور یہ احساس ظاہر کریں کہ آپ انتہائی نہایت مطمئن ہیں. اور انٹرویو کی خاص بات, جب بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں اس کو ٹینشن ریلیز کرنے کا طریقہ ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ یہ سوچ کے جائیں کہ اگر میرے مقدر میں, میری قسمت میں میرے لیے یہ جاب یا یہ کام ہونا بہتر ہے, اللہ جانتا ہے, میں تو انسان ہوں نہیں جانتا, تو یا اللہ میاں وہ میرے لیے کر دے. اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے سامنے سے اس کو کیا کر دے, ہٹا دے, مجھے اس میں ناکام کر دے. اگر میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے تو مجھے کامیاب کر دے. اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے لیے ناکام کر دے. جب آپ اس سوچ کے ساتھ جائیں گے تو آپ کا 50-60% جو فیئر ہے بلکہ 100% فیئر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تو سیکھنے آیا, دینے آیا ہونا, وہ آپ کا تو بلیو ہے رب کے اوپر. ڈر کس بات کا؟ ہاں, پریپریشن پوری کر کے آئے. تو جو آپ نے دعا بھی مانگی, نیت بھی کی, پریپریشن بھی کی, جو رزلٹ نکلے گا آپ اس سے مایوس بھی نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہوں گے. جب رزلٹ آئے گا, چاہے فیل ہو گئے اس میں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے, پاس ہو کیونکہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا اور رب کا پھر بھی شکر ادا کیا. اللہ میاں تیرا بہت بہت شکر ہے, میں تیرے دین پہ اور تیری تقسیم پہ راضی ہوں, اور مجھے ایسا کوئی راستہ اور ایسا سبب بدما جو میرے حق میں بہتر ہے. اور اس کے بعد نئی سائٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیں, نئے سفر کی طرف نکل پڑے, نئے انٹرویو کی تیاری کر لیں, نئے کسی جگہ کی تیاری کر لیں. تو اگر ان چیزوں کو اگر آپ اپنے ساتھ پلے باندھیں گے اور کام کریں گے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, دلیل سے کہتا ہوں, پریکٹیکلی ایکسپیرینس سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا انٹرویو دے پائیں گے, ناکام بھی نہیں ہوں گے. اور وقت یہ آئے گا کہ آرگنائزیشن آپ کو کہے گی کہ ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور ممکن ہے آپ کا ارادہ بدل جائے. سلیکٹ تو آپ ہو چکے ہیں, لیکن آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی آبزرو کی ہیں, آپ کو ادارہ اچھا نہیں لگا, آپ کو اس کے لوگ کچھ مناسب نہیں لگے, اس کی ارینجمنٹ مناسب نہیں لگی جب آپ نے وزٹ کیا, ٹھیک ہے, یا کچھ سنا تو آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کی یہاں آ کے زنگ لگ جائے گا, آپ چل نہیں پائیں گے. آپ اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ, انتہائی ود تھینکس کے ساتھ ریفیوز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی کیا ہوگی, سکسیس ہوگی. ضروری نہیں ہر انٹرویو میں کامیاب ہوں, اور کامیابی جب آ جائے تو اس کو اویل بھی کیا جائے. بعض لوگ 4 جگہوں پہ 4 میڈیکل کالجز میں انٹرویوز دیتے ہیں, یا 4 پوسٹوں پہ انٹرویوز دیتے ہیں, اور اس میں سے 3 میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. جانا انہوں نے ایک میں ہوتا ہے. تو جب وہ اس کی سلیکشن کرتے ہیں کہ کس میں جایا جائے اور کس کو چھوڑا جائے, تو یہ اگین پھر ایک دفعہ سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے باقی کو اچھے طریقے سے سلیکٹ, اور ٹائم پہ ریفیوز کیا جائے. کسی کا حق نہ مارا جائے, ٹائم پہ رکھا جائے اس کو. اگر آپ نہیں جا سکتے, وقت سے پہلے ادارے کو بتا دیں بھائی میرا تو کہیں اور ہے, تاکہ کسی دوسرے اپلیکینٹ کی جو پیچھے ہے یہ آپ کے گڈ مینرز میں آئے گا. گو کہ وہ آرگنائزیشن میں تو آپ نہیں جا رہے, لیکن اللہ میاں دیکھ رہا ہے, آپ کی نیت اور سوچ کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کے لیے ایسے سبب اسباب, کیونکہ آپ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ہمیشہ جب بھی جیسے ہم کسی بندے کے سامنے اتنا بہترین کام کرتے ہیں, جب وہ باس ہوتا ہے یا ٹیچر سامنے ہوتا ہے یا پیرنٹ سامنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ باس دیکھ رہا ہے کہ فلاں بڑا اچھا کام کرتا ہے, اس کو شاباش دے گا, اس کے نمبر بڑھیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں عزت بڑھے گی, ٹھیک ہے جی, اس کی بعد میں آگے چل کے تنخواہ بڑھے گی, نوکری بڑھے گی, پروموشن ہوگی. اگر یہی کام ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, میرا رب دیکھ رہا ہے, میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں یار ان کا ٹائم ضائع نہ ہو, حالانکہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں ان کا نقصان بھی نہ ہو. ان کو میں کال کر کے بتا دوں سر میں نہیں آ سکتا, آپ کوئی اور بندے کا بندوبست کر لیں, کیونکہ میری یہ بیچ میں پرابلم نکل آئی ہے, یا کہیں اور میں جوائن کر رہا ہوں.
آپ نے بتا دیا, انہوں نے آپ کو شاباش بھی نہیں دی. ممکن ہے آپ کو کہہ دیں جی ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا اور کیا ہی نہیں, آپ سے وہ شاید لڑ پڑے, جب آپ کو نوکری ملی ہے اور اب آپ آتے نہیں ہیں, اب آپ نخرے کرنا شروع ہو گئے. ممکن ہے وہ ایسے جواب دے دیں آپ کو کچھ لوگ, لیکن آپ نے کیا کیوں تھا؟ آپ کا اور رب کا معاملہ تھا. لہٰذا آپ مطمئن ہیں, آپ مطمئن رہیے. آپ نے جو کیا ہے اس کا, کیونکہ آپ کو شاباش اور شاباشی اور پروموشن اور آپ کی عزت اس ذات کے سامنے کیا ہو چکی ہے؟ بہتر ہو چکی ہے. آپ کا باس, جس کو آپ نے باس بنایا ہوا ہے, رب اللہ تعالیٰ آپ کا ایکچوئل جو باس ہے, اس کے سامنے آپ سرخرو ہیں. تو آپ کی کامیابی, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کی کامیابی سے. آپ سکسیسفل ہیں. آپ سلیکٹ ہونے کی صورت میں بھی مطمئن ہیں اور نہ ہونے کی صورت میں اس سے زیادہ مطمئن ہیں. یہ تھے انٹرویوز کے جو میرے ذہن میں آتے ہیں آداب اور طریقہ کار. اگر اس صورت سے آپ انٹرویوز اور کچھ چیزیں دیں گے تو میرے خیال میں, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انٹرویو آپ جو ہے وہ ناکامی کی طرف آ سکے. اور اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے, کانٹینٹ آپ ٹیسٹ دے کے آتے ہیں, بعض اوقات آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو جاتا ہے, تو وہ اگر آپ نہیں بھی دے پائے, انسان ہے بھول سکتا ہے. انٹرویو کی زیادہ جو دار و مدار ہے 80% یا 90%, وہ آپ کی ان چیزوں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے. کانٹینٹ آپ کی ڈگری بتا رہی ہے, ضروری نہیں کہ مجھے ہر سوال آتا بھی ہو. تو جب میں ادارے میں آؤں گا, میں نے ڈگری تو کی ہوئی ہے, ایلیجبلٹی کرائٹیریا تو پوری ہے, میری کوالیفیکیشن تو ہے, میں کام تو کر سکتا ہوں نا. مجھے سمجھایا جائے گا, میں کر لوں گا. سوال آپ نے جواب غلط دے دیا, اس پہ آپ کی سلیکشن نہ ہونا, یہ ذہن سے نکال دیں. اس پہ سلیکشن نہ ہوتی ہے اور نہ ریجیکٹ ہوتی ہے. یہ جن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ان کے اوپر سلیکشن ہوتی ہے اور ریجیکشن ہوتی ہے.